یہ باتیں اس لیے میں نے عرض کی کہ ذی-قعدہ کا مہینہ ہے اور یہ اشہر حج کے مہینوں میں سے مہینہ شمار ہوتا ہے، اور اس میں وہ لوگ دنیا بھر کے مسلمان امت مسلمہ کے افراد بیت اللہ شریف کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں حج کے لیے۔ باقی مہینوں کے اندر وہاں آنا جانا ہوتا ہے عمرہ ادا کرنے کے لیے، اور میں آپ کو یہ ایک عظیم عظمت اس بیت اللہ کی کہہ دوں کہ دنیا کی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی ادا ہوتی ہیں، تلاوتیں بھی مسجدوں کے اندر ادا ہوتی رہتی ہیں، ذکر و اذکار بھی مسجدوں کے اندر ہوتے رہتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت بھی مسجدوں کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کسی مقام کو اگر یہ اہمیت اور خصوصیت حاصل ہے کہ 24 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے وہاں دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، طواف ہو رہے ہوتے ہیں، اور حج تو چلو مخصوص ایام میں عمرے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، طواف وہاں کیا جاتا ہے، لبیک کی صدا بلند ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے اللہ کا وہ گھر آباد رہتا ہے اور ہزاروں کی تعداد سے لوگوں سے۔ اور بناء اسلام میں سے جو ایک بنیادی رکن اسلام ہے حج بیت اللہ شریف، وہ کس چیز کا نام ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اسی بیت اللہ کے قصد کرنا، وہاں جانا حج کے لیے اللہ رب العزت نے لازم کر دیا ہے ان لوگوں کے اوپر، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت اور ہمت رکھتے ہیں اور ان کے پاس وسائل ہیں۔ جس طرح امت مسلمہ کے افراد کے اوپر نمازیں فرض، روزے فرض، زکوٰۃ فرض، فرضیت جہاں تک ہے تو ہم کہتے ہیں بنا اسلام 4 ہیں، اور وہ گنتے بھی ہیں کہ نماز بھی ایک رکن ہے، زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، حج بھی ایک رکن ہے، روزہ بھی ایک رکن ہے۔ لیکن عملی میدان میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان نماز تو چلو کسی درجے میں ادا کر لیتے ہیں، کم درجے میں پھر کیا ہے روزے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اور حج اور زکوٰۃ تو ایک ایسا فریضہ ہے کہ لوگ اس کو فریضہ سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ فرضیت کے اندر جہاں تک تعلق ہے تو نماز، روزہ جس طرح فرض ہیں تو اسی طریقے پر حج اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے لیے نصاب مقرر ہے کہ جن صاحب نصاب ہوں تو ان کے اوپر حج اور زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ لیکن جو ہے جس کے پاس نصاب موجود ہے، مالیت اللہ نے دے رکھی ہے، تو یہ کس نے؟ اللہ نے دے رکھی ہے۔ اور انسان قارون کی طرح یہ نہ سمجھے کہ یہ مال خزانے اگر میرے پاس ہیں تو یہ میری جد و جہد، میری محنت، میرے عقل و شعور، میری منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پہ میں نے یہ مال حاصل کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے جب اس سے کہا اس میں سے اللہ کا حق ادا کر، اس نے کہا اللہ کا کیا حق اسے ادا کروں، یہ تو میری محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں مجھے ملا ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا، عقل اللہ نے دے رکھی ہے، بینائی اللہ نے دے رکھی ہے، شعور اللہ نے دے رکھا ہے، ہاتھ پاؤں میں چلنے پھرنے کی ہمت اور طاقت اللہ نے دے رکھی ہے۔ اور اگر تعلیم تو حاصل کر رہا ہے اور بہت اعلیٰ ڈگریاں تیرے پاس موجود ہے، اور جس کی بنیاد پر تجھے بہت ساری تنخواہیں مل رہی ہیں، تو یہ تو مت سوچ ایسے تو پاگل بھی پھرتے ہیں تیرے طرح انسان جن میں عقل و شعور نہیں ہے، تو تعلیم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے اندر عقل تھی، تجھے شعور اللہ نے عطا کیا، تجھے ذہنیت اللہ نے دی، تجھے قوت حافظہ اللہ نے عطا فرمایا، تیرے کانوں میں سننے کی صلاحیت موجود تھی، تیرے دماغ اور دل میں سوچنے کی صلاحیت اور پڑھنے کی صلاحیت موجود تھی، تجھے کانوں میں سننے کی ہمت، زبان سے بولنے کی ہمت، ہاتھوں میں لکھنے کی طاقت، پاؤں سے چلنے پھرنے کی ہمت و طاقت، یہ سب قوتیں اللہ کی ہیں۔ انہی قوتوں پہ تو نے مال حاصل کیا ہے، تو یہ مال ویسے نہیں آیا تیرے پاس جس کو تو اپنے ہاتھوں کی جد و جہد سمجھتا ہے۔ اس لیے صرف نماز اور روزے کو بنا اسلام نہیں سمجھنے، وہ بھی بنا اسلام ہے، اور حج اور زکوٰۃ بھی ہیں۔ اور انہی مہینوں کے اندر امت مسلمہ اسی خوف الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ نے مال عطا کیا ہے، سرمایہ عطا کیا ہے، اور اس میں سے اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور وہاں مخصوص ارکان ادا کریں، لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم میں سے وہ حضرات جو صاحب استطاعت ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ہمت و توفیق عطا فرمائی ہے،